حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہوں، یحکی، بیان فرما رہے ہیں، نبیم من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم، انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کے متعلق، ضربہ کہ مارا اس کو، قومہ اس کی قوم نے، فأدموہ پس خون آلودہ کر دیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ اور وہ اللہ کے نبی صاف کر رہے ہیں خون، عن وجہہ اپنے چہرے سے، وَهُوَ يَقُولُ اور وہ فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لی لقومی، اے اللہ بخش دے میری قوم کو، فإنہم لا یعلمون بے شک نہیں وہ جانتے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک نبی کے متعلق کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا شدید کہ خون آلود کر دیا، اور اللہ کے نبی اپنے چہرے سے خون بھی صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، فإنہم لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس نبی سے کون سے نبی مراد ہے؟ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام ہے، مگر اکثر محدثین اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ کہ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے۔ اگر مراد نوح علیہ السلام ہے تو ان کی قوم بھی ان کو بہت مارتی تھی جس سے ان کے چہرے کا خون نکلتا تھا، اور اگر مراد پیغمبر علیہ السلام ہے تو اس سے اکثر محدثین اکرام کے نزدیک غزوہ احد کا دن مراد ہے، کہ جس دن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود گھس گئی جس سے خون نکلا، اور اسی روز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یہ کس نبی کی دعا ہے؟ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دعا منقول ہے کہ جب اس اللہ کے نبی کو قوم نے مارا اور خون آلودہ ہو گئے تو اللہ کے نبی صاف بھی کر رہے ہیں خون اور ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام مراد ہے تو پھر نوح علیہ السلام کی دعا تو قرآن پاک میں ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ان کافروں میں سے ایک بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ تو نوح علیہ السلام تو بد دعا کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کے اندر نوح علیہ السلام ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، مگر جب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات سے مطلع فرما دیا کہ میرے پیغمبر اب ان میں سے کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب یہاں پر داعیان تبلیغ کے لیے ایک سبق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے داعی ہیں یا قرآن مقدس کے احادیث رسول اللہ کے داعی ہیں، ان کے لیے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے سبق یہ ہے کہ داعیان تبلیغ کو جب تبلیغ یہ دعوت کی راہ میں تکلیفیں آئیں تو اس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ انتقام کے جذبے کے بجائے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے ان لوگوں کے بارے میں معافی اور ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر عام انسان جو ہے اس کو بھی، عام مسلمان کو بھی اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں،
اللہ کی راہ میں آئی ہوئی تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور وہ پیغمبر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی کسی مسلمان کو من نصب کوئی تھکاوٹ، ولا وصب اور نہ کوئی بیماری، ولا ہم اور نہ کوئی بے چینی، ولا حزن اور نہ کوئی غم، ولا اذن اور نہ کوئی تکلیف، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی کسی مسلمان کو چبھتا ہے تو الا کفر اللہ بہا، مگر اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں اس کے بدلے کے اندر من خطایا، اس کے گناہ صغیرہ کو۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم لائق ہوتا ہے یا کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس مومن کی گناہ صغیرہ کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کو کسی قسم کی کوئی راحت یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا ذہن فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرے، اور اگر وہ صبر کے بجائے جزا فضا اور تقدیر الہی کا شکوہ کرے تو ایک تو دنیاوی تکلیف ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ بلکہ صرف یہی نہیں کہ آخرت کا اجر نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کے لیے یہ عمل وبال جان بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکالیف، مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسان کی زندگی کا انتہائی